السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے کن سے منافقین سے لا تفسدوا نہ تم فساد کرو فساد اصلاح کی ضد ہوتا ہے کسی چیز میں بگاڑ فی الارض زمین میں فساد نہ کرو قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ایک اور جھوٹ بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں فساد ہوتا ہے کسی چیز کا بگڑنا کسی بھی چیز کو بگاڑنے کے لیے عموماً جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ظلم پر مبنی ہوتے ہیں عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں سوچئے ریسنٹلی کسی جھگڑے کے بارے میں آپ نے سنا ہو ریزن کیا ہوتی ہے عموماً دھوکہ فریب اور زیادتی ظلم گناہوں کی کثرت فساد کا سبب ہوتا ہے تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بس کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو قالو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں گویا ان کا نور بصیرت چھن چکا ہے وہ اپنے گناہوں کو بھی ثواب سمجھتے ہیں وہ اپنے غلط کاموں کو بھی کیا سمجھتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں تو اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھنا یہی فساد ہے اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے شکر یہ نہیں کہا انما نحن المصلحون کہ صرف ہم ہی اصلاح کرتے ہیں الا خبردار سن لو آگاہ ہو جاؤ انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں المفسدون ہیں ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ ہم سب کو خبردار کر رہے ہیں الا سنو کان کھولو جانو معلوم کر لو کس کو کہا جا رہا ہے ہم سب کو انہم بے شک وہ پھر بے شک کہہ کے تاکید کی گئی پھر تیسری دفعہ فرمایا ہم وہی تو تین مؤکدات ہیں تین دفعہ تین چیزوں سے بات کو اسٹریس دیا گیا ہے زور دے کر بتایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی اہمیت ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم بے وقوف بن کے نہ رہیں مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے صاحب فراست ہوتا ہے وہ بولا بالا ضرور ہوتا ہے مگر بے وقوف نہیں ہوتا وہ باتوں کو سمجھتا ہے لیکن بد اخلاق نہیں ہوتا کہ دوسروں کو ہر وقت سناتا رہے مجھے تمہارا دھوکہ پتہ چل گیا مجھے تمہارا فراڈ پتہ چل گیا تم جھوٹے ہو تم دھوکے باز ہو تم فلاں ہو وہ اس کی زبان ایسے نہیں ہوتی وہ جان لیتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے لیکن محتاط رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جو اتنا علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ مفسد ہیں بگاڑ کرنے والے ہیں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں ولکن لا یشعرون لیکن یہ خود ہی سمجھتے نہیں کرنے والوں کو خود نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں لیکن تمہیں محتاط ہونا ہے سورۃ المنافقون میں آتا ہے آیت نمبر 4 ہم العدو فاحذرہم یہ دشمن ہے بچ کے رہنا وَإِذَا اور جب قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے یہ کہا نا ان سے کہا جاتا ہے کہنے والا کون ہے کوئی بھی ایمان والا کہتا ہے یہاں نام نہیں لیا گیا کسی کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا صحابہ کرام کہتے ہیں یا عام مومن کہتے ہیں کیوں عموم کے لیے عموم کا کیا مطلب ہے یعنی کوئی بھی جو کہے کہنے والا کوئی بھی ہو اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے کون کہتا ہے کوئی بھی جو کہتا ہے کوئی کی بات کیوں کی گئی تاکہ عام رہے بات یعنی خاص نہیں بتایا کہ فلاں نے کہا اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ کما جیسا کہ اسی طرح جیسے آمن الناس ایمان لائے لوگ یہاں الناس سے مراد مخلص مومن ہے رسول اور صحابہ ہیں ان جیسا ایمان لاؤ قالو وہ کہتے ہیں کون منافق جواب دیتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں یہاں جو ہے نا حمزہ کیا یہ کوسچن کے لیے نہیں ہے تحقیر کے لیے ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا انکار کرنے کے لیے ہم نہیں کرنے والے یہ انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف سفہاء جمع ہے سفیہ کی سفیہ کہتے ہیں کم عقل کو بے وقوف کو اور یہاں ان کی مراد بے وقوفوں سے کون تھی مسلمان مخلص مومن ان کو وہ کیا سمجھتے تھے نادان ان کو نادان کیوں کہتے تھے منافق سچے پکے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے کیونکہ مومن اپنا تن من دھن اللہ رسول کے لیے قربان کرنے کو تیار تھے جبکہ منافق اللہ رسول کی بات صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کر رہے تھے ان کے خیال میں اللہ رسول کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ہمیں ان کو کچھ دینا پڑے وہ تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان سے کچھ اور لے لیں تو ان کے خیال میں ایسا اسلام جس میں قربانی کرنی پڑے جس میں کچھ خرچ کرنا پڑے نماز پڑھنی ہو جس میں کچھ زکوٰۃ دینی ہو صدقات دینے ہو یہ تو بڑا نقصان ہے اٹھو 5 وقت اور محنت کرو اور مال کماؤ اتنی مشکل سے اور پھر اس میں سے خرچ کرو یہ سب ان کے خیال میں کیا تھا بے وقوفی تھی تو وہ سچے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے الا خبردار کان کھول کے سنو
इन्नहुम बेशक वो, हम वही। फिर आप देखिए 3 ताकीदें आ गई। पहली ताकीद अला, दूसरी ताकीद इन्नहुम, तीसरी ताकीद हम सुफहा। कोई शक ही नहीं इसमें कि ऐसा समझने वाले दरअसल खुद बेवकूफ हैं, कम अकल हैं। वलाकिन लेकिन ला यालमून, इल्म नहीं रखते, जानते नहीं। अपनी हमाकत की वजह से उनको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? अल्लाह ताला मुनाफिकों की कुछ और बातें खोल के बयान कर रहे हैं। नंबर 1, मुनाफिकीन को दीन की दावत पसंद नहीं आती। दीन की दावत क्या होती है? लोगों को दीन की तरफ बुलाना, आओ अल्लाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कुरान पढ़ो, आओ कुछ अमल करो। तो मुनाफिकीन इससे बहुत तंग पड़ते हैं। वो कहते क्यों कहते हो हमको, हम भी वैसे बेवकूफ हो जाएं जैसे और लोग हो गए। क्या चाहते हो हमसे? सब काम काज छोड़ दें, तफरी आराम छोड़ दें, और छुट्टी का दिन भी हम पढ़ने लिखने में गुजारें। 5 दिन दुनिया का काम 9 to 5 करते हुए कुछ मुश्किल नहीं। 2 दिन चंद घंटों के लिए अपनी छुट्टी आराम कुर्बान करना क्या है? बेवकूफी। वो चंद घंटे जो हमारी आखिरत बनाए, वो क्या नजर आते? बेवकूफी। और वो रोज के कई घंटे जिससे दुनिया के चंद दिन के फायदे हों, वो क्या नजर आती है उनको? फायदे की चीज। तो उनके फायदे और नुकसान के जो पैमाने हैं वो फर्क है। जो हकीकी फायदा है वो उनको क्या नजर आता है? बेवकूफी। और जो आर्जी फायदा है वो उनको क्या नजर आता है? अक्लमंदी। लिहाजा वो दुनिया में इतने गुम हैं कि अगर तुम उनको बुलाओ, आओ तुम भी वही करो जो ईमान वाले किया करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? तुम हमको बेवकूफ समझते हो। उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। मुनाफिक अल्लाह के दीन से भागते हैं, ईमान से भागते हैं। कुरान पाक में सूरत अल-बकरा में आता है, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा। कौन है जो मिल्लत इब्राहीम से मुंह मोड़े मगर वही जिसने अपने आप को हमाकत में मुब्तला किया हो। वही बेवकूफ है जो दीन से भागे। अल्लाह के नजदीक बेवकूफ कौन है? जो दीन से भागे। एक और बात यहाँ ये भी पता चलती है कि मुनाफिक खुद पसंद होते हैं, अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं। जो शख्स हर एक को बेवकूफ बताए, ये भी बेवकूफ है, वो कम अकल है, उसमें ये खराबी, उसमें ये खराबी। कुछ लोग होते हैं वो बहुत जजमेंटल होते हैं, हर वक्त दूसरों के ऊपर फतवे देते रहते हैं, हर वक्त दूसरों की बुराइयां चुनते रहते हैं, और अमूमन दूसरों को क्या बताते हैं? बेवकूफ बताते हैं। तो ऐसे लोग अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं, वो तो बड़े अकलमंद है। यहाँ ईमान वाले उनको बेवकूफ नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को तो बहुत आलीशान चीज समझते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया के हकीर फायदे जल्दी जब मिल जाते हैं, कुछ अचीवमेंट्स हो जाती हैं, तो वो अपने आप को बहुत लकी, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत कामयाब समझते हैं। और उसके मुकाबले में जो लोग उस वक्त को नमाज में या मस्जिद में या कुरान पढ़ने में या अपना हक हलाल का कमाया हुआ माल किसी को देने में क्या समझते हैं? ये सब बेवकूफी की बातें, क्योंकि तुम दुनिया का नुकसान कर रहे हो। तो ये भूल जाते हैं कि इस नुकसान के बदले में क्या फायदा होने वाला है, ये उनको समझ नहीं आती। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक वो खुद ही बेवकूफ है। एक और बात ये पता चलती है कि इनके मिजाज में सरकशी पाई जाती, मुनाफिकों के अंदर सरकशी पाई जाती। जब उनको समझाया जाता है तो वो चौंक के बोलते हैं, हम ईमान लाए, बेवकूफों की तरह ईमान लाए। अनुमिनु कमा आमन सुफहा। इनके दिल में ईमान वालों की नफरत होती। मोमिन ईमान वालों से मोहब्बत रखता है, जबकि मुनाफिक ईमान वालों से नफरत रखते हैं। दीन पे चलने वाले लोग उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, दीन वालों से उनको एक बहुत जरा दावत होती। फिर आप देखिए कि वलाकिल्ला यालमून से क्या बात पता चलती है कि मुनाफिक दरअसल दीन से जाहिल होते हैं। दालीन की सफत क्या पढ़ी थी हमने? कौन होते हैं? ना इल्म ना अमल। वलाकिल्ला यालमून, वो इल्म नहीं रखते। दुनिया की बहुत बड़ी डिग्री भी हो सकती है, लेकिन दीन के मामले में क्या है? कोरे चिट्टे, साफ, कुछ पता नहीं, अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं, अपनी अकल के मुताबिक चल रहे हैं, हत्ता कि अपने आप से भी बेखबर हैं, और इससे भी बेखबर है कि वो अपने आप ही को नुकसान दे रहे हैं और खुद को ही धोखा दे रहे हैं। वह इज़ा, और जब, लकू, मुलाकात करते हैं, लिका, मुलाकात, आमना सामना होता है। किससे? अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए, कालू, कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए। ईमान वालों के सामने आकर फौरन कहते हैं हम मोमिन हैं, फौरन अपनी दीनदारी का इजहार करने लगते हैं, फौरन दीन की बातें करने लगते हैं, डर के मारे। ईमान वालों से डरते भी हैं, बुज़दिल होते हैं। लिहाजा आउट ऑफ द वे जाकर जब किसी मुखलिस मोमिन से मिलते हैं तो दीन की बातें शुरू कर देते। बाज लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दीन से कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन कोई दीन वाला नजर आ जाए तो ऐसे लगते हैं इनसे बड़े अल्लामा कोई नहीं, दीन की बड़ी बड़ी बातें शुरू कर देंगे, मगर अमली जिंदगी में ना नमाज ना रोजा, किसी किस्म का कोई दीन नहीं। तो ईमान वालों के बीच में जाकर वैसे ही हो जाते हैं। वह इज़ा खलऊ, और जब अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने लीडरों के पास, अपने शैतानों के पास, अपने सरदारों के पास, कालू, कहते हैं, इन्ना माअकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। उधर जाके क्यों ऐसा कहते हैं? ताकि उनको भी अपनी वफादारी का यकीन दिला सके। हकीकत में उनके साथ भी नहीं होते, वो किसी के भी वफादार नहीं। जो धोखाबाज होता है ना इंसान, वो सभी को धोखा देता है, क्यों? खसलत में धोखाबाजी आ जाती है, आदत में धोखा आ जाता है।
وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ فراڈ کرتے ہیں نا وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی فراڈ کر جاتے ہیں. وہ کسی کے بھی مخلص نہیں ہوتے. جہاں ان کا بس چلے وہ ڈنگ مار جاتے ہیں. آستین کا سانپ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے آستین کا سانپ؟ چھپے وار کرنے والا. وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے ڈنگ لگا گئے, کہاں سے دھوکہ دے گئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے. وہ جو ہم مسلمانوں کے پاس گئے تھے نا, دین والوں کی خوش آمدید کر رہے تھے, تو بے وقوف بنا رہے تھے ان کا مذاق اڑا رہے تھے. دراصل استہزاء کہتے ہیں کسی کو حقیر اور بے عزت سمجھنا, خلاف عقل سمجھ کر کسی کے ایسے کام پہ مذاق اڑانا جو اس سے ہوا بھی نہ ہو. بیسیکلی کسی کو نشانہ مذاق بنانا کہ ہم تو دراصل مسلمانوں کا مذاق بنا رہے تھے, کیا کہہ کے ہم بھی مومن ہیں. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. ایسے لوگ بچ کے کہاں جائیں گے؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سچے مومنوں کا کیسے دفاع کرتے ہیں, اپنے پیاروں کا کیسے دفاع کرتے ہیں. تم میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہو, آؤ میں تمہاری خبر لیتا ہوں. بچ کے کہاں جاؤ گے؟ بھاگو گے کہاں؟ سورۃ الحج کی ایک آیت میں آتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے, ایمان والوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے. جب ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, ان کا کوئی مذاق اڑاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے کے بعد ایسے سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے ایمان والوں کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, اور منافقین اپنا سمو لے کے رہ جاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم, اور یہ بھی زبان کا ایک اسٹائل ہے. اللہ مذاق اڑاتا ہے, بظاہر تو دیکھنے لگتا ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی ہستی ہے وہ بھی کسی کا مذاق اڑائیں گے, کیونکہ مذاق اڑانا کوئی اچھی عادتوں میں نہیں ہے نا. تو جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا تو عربی زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے مشاکلت کا. مشاکلت کا لفظ کس سے ہے؟ شین کاف لام, شکل سے. یعنی جیسا وہ کر رہے ہیں ان کے جوابی حملے کے طور پر وہ لفظ آتا ہے. اور اللہ کے لیے جب یہ لفظ آیا تو یہ نیگیٹو سینس میں نہیں آیا بلکہ بدلہ لینے کے معنوں میں آیا. یعنی اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے, یعنی اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے یا لے گا. دنیا میں ایسے لوگ جو کسی کا مذاق اڑائیں, کسی نہ کسی دن ان کا بھی مذاق بن کے رہتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں جو لوگ دوسروں کا مذاق کرتے ہیں, دوسروں کی توہین کرتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں خود بھی پھنس جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مذاق تو ان کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. انہیں کہا جائے گا آؤ جنت کی طرف. جب وہ آنے لگیں گے تو ایک دم دروازے بند کر دیے جائیں گے اور اپنا سمو لے کے دیکھتے رہیں گے, اور انہیں بتایا جائے گا کل تم دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے, یہ اس کا بدلہ ہے آج. وَيَمُدُّهُمْ, اور ان کو مہلت دے رہا ہے, ان کو ڈھیل دے رہا ہے. اللہ دنیا میں فوراً نہیں پکڑتا منافقوں کو, بلکہ کیا کرتا ہے ان کے غلط کاموں میں ان کو چھوڑے ہوئے, اچھا کر لو اور جتنے دن ہیں دنیا کے کر لو جو کرتے ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, ایک شخص غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں اس کی پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی. اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا میں اس نے ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. جو اچھا کرے اس کو بھی موقع مل رہا ہے, اور جو غلط کرے اس کو بھی چانس دیا جا رہا ہے. اچھا کرنے والے تو خوب اچھا کر لے, اور جو برا کر رہا ہے تو بھی خوب کر لے, تاکہ کل قیامت کے دن پھر جو کرو گے ویسا ہی انجام پاؤ گے, ویسا ہی تم کو ملے گا. وَيَمُدُّهُمْ, کیسے مہلت دے رہا ہے ان کو, فِي طُغْيَانِهِمْ, ان کی سرکشی میں. یعنی یہ ان کی سرکشی ہے نا کہ ایمان والوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اور بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو چانس دے رہا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں, یا مہون وہ اندھے بنے پھرتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں غلط کام کرتا ہے لیکن اس کی پکڑ نہیں ہوتی, اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ نہیں جاتا, اور اس طرح وہ مزید شیر ہو جاتا ہے غلط کام کرنے. دیکھیے نا, عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو غلط کام کرے اور فوراً کوئی مصیبت آ جائے تو آپ توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں, اوہ میں نے کوئی غلطی کی ہے, اور پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر آئندہ کے لیے اس سے باز آتے ہیں. لیکن منافقین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, وہ غلط کرتے ہیں اور ان کو اور ڈھیل مل جاتی ہے, کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوتی, اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو تم جو نمازیں پڑھتے رہتے ہو تمہاری تو روز شامت آئی بھی ہوتی, اور دیکھو ہم کچھ بھی نہیں کرتے, اللہ ہم سے زیادہ راضی. اور اس طرح وہ پروو کرتے رہتے ہیں کہ ہماری غلط حرکتیں درست ہیں. ہوتا نا ایسے, کچھ لوگ اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرتے ہیں. کس طرح؟ اپنی دنیاوی خوشحالی کے بلبوتے پر, کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے, اللہ ہم ہی سے راضی ہے, اور فلاں کے اوپر یہ مصیبت آئی, فلاں کی یہ شامت آئی ہے, اس سے تو بالکل ناراض ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے, اور ان منافقوں کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے, اور وہ اس میں اندھے بنے ہوئے. یہاں عین میم ہا کا روٹ آ رہا ہے. ہن کہتے ہیں حیران و پریشان ہونا, بھٹکنا, سرگردان ہونا, سامنے کی چیز نہ دیکھ سکنا, ان کو سچائی نظر نہیں آتی. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کو ان کی غلطیوں کے باوجود دنیا میں ڈھیل ملتی ہے. ایک اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کے اندر سرکشی ہوتی. یمدھم فی طغیانہم, سرکشی کیا ہے انسان کی, ہٹ دھرمی, وہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات جاننے کے باوجود نہ ماننا, who cares, I don't care, ہٹ دھرمی سے انکار کر دینا.
और सर किसी को कोई कहे भाई तुम नमाज पढ़ लो, तुमको मुबारक हो नमाज तुम्हारी, खुद ही पढ़ो, हमें मत कहो, ये सरकशी होती है। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि फलां शख्स को हमारे कबीले का सरदार बना दीजिए। हजरत उमर की राय कुछ और थी, हजरत अबू बकर की राय कुछ और, दोनों में इख्तिलाफ हो गया। और ऐसा हो जाता है, दो करीब अजीज दोस्त भी आपस में बाज़ औक़ात डिसएग्री कर जाते हैं। अच्छा, उन दोनों में जब इख्तिलाफ हो रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे उसी मजलिस में, आपस में उनकी आवाजें बुलंद हो गई। पता बाज़ औक़ात बात करते करते ऊंची आवाजें हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदय अल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। सूरत अल-हुजरात की पहली आयत है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। उसके बाद हजरत उमर की आवाज इतनी आहिस्ता हो गई आपकी मजलिस में कि जब बैठते थे तो बाज़ औक़ात पूरी तरह सुने नहीं जाते थे। ये होते ईमान वाले फौरन अपना अमल बदलते हैं, लेकिन मुनाफिकीन का तर्ज अमल फर्क होता है। उनको जब कोई बात कही जाती है तो वो उल्टा मजाक उड़ाते हैं, सरकशी करते हैं। सरकशी क्या होती है? कोई परवाह नहीं हमको, वो केयर, कंधे उचकना, ये रवैया मोमिन का नहीं होता। बात यह है कि हम सब ने तो कुछ मैनर्स, कुछ अखलाक, कुछ आदाब अपने आबा अजदाद से सीखे, मुसलमान घरानों में पैदा हुए, लेकिन आपके बच्चे जिस माहौल में, वहाँ पैमाने बहुत फर्क। बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों की ऐसी बदतमीजियां देख के खुश हो रहे होते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट जनरेशन है, बहुत बोल्ड, बहुत बेबाक और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और हर बात सामने कह देती है, और ये बड़ी सच्चाई और बड़ी अच्छी बात है। याद रखिए, सच्चाई अपनी जगह, लेकिन सरकशी भी मुनाफिकत की अलामत है। ईमान वालों के अंदर अखलाक होता है, लिहाजा हम सबको इस पर खुद भी तवज्जो देनी चाहिए और अपनी नस्लों के लिए भी फिक्रमंद होना चाहिए। बदतमीजी और बदअखलाकी मोमिन की शान नहीं होती। मुनाफिक के अंदर दो खूबियां नहीं होती, एक दीन की समझ और दूसरी अच्छा अखलाक। मुनाफिक न दीन को समझता है और ना उसके अंदर अच्छा अखलाक होता है। उलाइकल लज़ीना, यही वो लोग हैं, कौन? मुनाफिकीन। इश्तरवुद दलालत बिल हुदा, इन्होंने खरीद ली गुमराही, बिल हुदा, हिदायत के बदले, हिदायत देकर गुमराही ले ली। इश्तरा का मतलब होता है एक्सचेंज करना। अल्लाह ने इनके दरमियान पैगंबर भेजा था, हिदायत दी थी इनको, इल्म दिया, इन्होंने क्या किया? वो छोड़ के भटकना पसंद किया। और यहाँ तरजीह के मानों में भी इनकी प्रेफरेंस, प्रायोरिटी क्या है? अंधेरे में रहना। फमा रबिहत, ना काम आई, ना फायदा मंद हुई, तिजारतुहुम, उनकी तिजारत, यानी जो सौदा इन्होंने किया है, दीन हिदायत छोड़कर देकर गुमराही लेने का, ये तरीका इनको बड़ा महंगा पड़ेगा। वमा कानू मुहतदीन, और ये हिदायत पाने वाले नहीं, यानी भटकने वाले हैं, गुमराह हैं, दालीन हैं, यही इनकी हमाकत है। सफहा कहा गया ना इनको कि इन्होंने क्या लिया और क्या बेचा। तो इससे यह पता चलता है कि मुनाफिकीन को हिदायत से दिलचस्पी नहीं होती। किससे दिलचस्पी होती है? अंधेरे में रहने से। जी, अब आप देखिए, कभी आपने ये एक्सप्रेशन सुना कि किसी को कहें आए कुरान पढ़े, तो वो क्या कहते हैं आगे से? अगर पढ़ लिया तो अमल करना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चलता है वो किस में रहना चाहते हैं? अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। इश्तरउद दलालत बिल हुदा, हिदायत का मौका है, अल हुदा खुला है, लेकिन वो सोना चाहते हैं, कमरे अंधेरे करके, दुनिया के आराम करके, तकलीफ नहीं उठाना चाहते। उनको पसंद है कि वो डार्कनेस में रहे। तो ये भी तो धोखा है ना। किसको बता रहे हैं कि हमें नहीं सीखना, हमें नहीं जानना, ताकि हमें अमल ना करना पड़े? खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा कानू मुहतदीन, ऐसा को कहाँ पे राह मिलेगी, कहाँ से तौफीक मिलेगी अमल की? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या दुआ मांगी थी? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तकवा चाहिए उसके लिए, अल्लाह का डर चाहिए, तवज्जो और दिलचस्पी चाहिए, और कोशिश और मेहनत चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी कोशिश उलट कामों में लगाते हैं, धोखा, फरेब, फ्रॉड, झूठ, खयानत, ईमान वालों का मजाक, ऐसी हरकतें करके अपने आप को समझते हैं बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट लोग हैं। ये सारी चीजें जो करते हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं? स्मार्टनेस, स्मार्ट है हम। अल्लाह को ऐसी स्मार्टनेस नहीं पसंद। ऐसे लोगों से फिर तौफीक छिन जाती है सही रास्ते पे चलने की। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, यहाँ किन लोगों की तरफ इशारा है? मुनाफिकीन की तरफ इशारा है। मुनाफिक कौन होता है? जिसके कौल और फेल में तजाद हो, जिसकी दिल और जबान में फर्क हो, जिसके दिल में कुछ और हो और जबान पर कुछ और। मुनाफिक का लफ्ज अरबी में नून फा काफ से है, नफक। नफक कहते हैं टनल को, सुराख। टनल के कितने दरवाजे होते हैं? 2 दरवाजे होते हैं। और मुनाफिक क्या करता है? एक दरवाजे से दाखिल होता है, और जब कोई खतरा हो तो दूसरे दरवाजे से बाहर हो जाता है। तो ये मुनाफिकीन भी बज़ाहिर इस्लाम के एक दरवाजे से दाखिल हुए, और जब उन्हें इस्लाम पर अमल करने में कोई मुश्किल होती या इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी का मौका आता, तो वो क्या करते? दूसरा तरीका इख्तियार कर लेते, एक्सक्यूज कर लेते, और कोई ना कोई बहाना करके गायब हो जाते।
منافق دو رخا ہوتا ہے، یعنی دو چہروں والا. کچھ لوگوں کے پاس آ کر ایک بات کرتا ہے اور دوسروں کے پاس جا کر دوسری بات کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تم سب سے زیادہ بدترین حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جس کے دو چہرے ہوں. منافق دو چہروں والا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس آ کر ایک طرح بہیو کرتا ہے، ایک شکل دکھاتا ہے، اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جا کر اس کی دوسری شکل ہوتی ہے، کوئی اور رنگ ڈھنگ ہوتا ہے. اندر سے کچھ، باہر کچھ، دل میں کچھ، زبان سے کچھ، کہیں کچھ کہیں کچھ. تو پہلے ایمان والوں کی حالت بتائی گئی، اس کے بعد کفار کی حالت بتائی گئی. ایمان والے مکمل طور پر اللہ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں، کفار ریجیکٹ کرتے ہیں، صاف انکار کرتے ہیں، اور منافقین اوپر سے اقرار اور اندر سے انکار کرتے ہیں. منافقین کی بڑی بڑی علامات کیا ہیں ان آیات میں؟ سب سے پہلی آیت کے اندر دیکھیے کہ ان کی کس بات کا پتہ چلتا ہے. 8 نمبر آیت میں کیا بات پتہ چلتی؟ وہ اپنے ایمان میں سچے نہیں ہوتے، یعنی ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں. آیت نمبر 8 سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں، کیونکہ وہ صرف زبان سے ہے، دل سے نہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی پہچان تو یہی ہے نا منافق کی، کہ اس کا ایمان درست نہیں. آیت نمبر 9 کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اسی آیت میں ان کی ایک اور صفت بھی پتہ چل رہی ہے. وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 9 کو غور سے پڑھیے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ منافقین کی ایک صفت تو دھوکہ دینا بتائی گئی، دوسری کیا ہے؟ شعور سے خالی ہوتے ہیں. وما یشعرون، خود سے بھی آگہی نہیں. تو منافق کے اندر سیلف ریئلائزیشن نہیں ہوتی، اپنی پہچان بھی نہیں ہوتی، اپنے اعمال کی بھی خبر نہیں ہوتی اس کو. ذرا رک کے سوچئے، کیا سمجھ میں آئی بات؟ یعنی منافق ناسمجھ تو ہے ہی، لیکن ناسمجھی کی بھی حد ہے کہ اپنی ہی غلطیوں کا اس کو احساس نہیں. They are like animals. They don't think what they are doing. یہ کتنی سخت مصیبت اور آفت کی بات ہے کہ ایک انسان غلط کر رہا ہو اور اسے احساس بھی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے نا فتنہ، ہے نا مشکل. شعور کی کمی ہے، اور اتنی کمی ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں، اپنی بھی ہوش نہیں. اگلی آیت نمبر 10، اس میں آپ دیکھیے کیا بات سمجھ میں آتی ہے. منافقین دل کے بیمار ہوتے ہیں، فی قلوبہم مرض. اسی آیت میں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. منافقت سے اگر توبہ نہ کی جائے تو یہ ایک لا علاج مرض ہوتا ہے، اور گھٹنے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے، انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں بیماری ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً توبہ کرنی چاہیے. ہارٹ پیشنٹ کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو ڈاکٹرز ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا اب پورا لائف سٹائل بدلنا ہوگا. اگر آپ کو زندگی پیاری ہے، جینا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ زندگی کا پیٹرن بدلنا ہوگا. اسی طرح اگر ہم اپنے اندر نفاق کی کوئی علامت دیکھیں تو ہمیں بھی اپنا فکر کرنا ہے اور اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے، جس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کمپنی کیا ہے، ہم کن لوگوں میں رہتے ہیں، ان کے اندر رہ کر ہم کن خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ بسا اوقات انسان دھوکے بازی، فراڈ، فریب اور لوگوں کی کمپنی میں کرتا ہے. اسی لیے یخادعون کہا گیا، اور یخادعون میں میننگ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یعنی ماحول اثر انداز ہوتا ہے ان پر. اور یہ آیت تو ہائی لائٹ کر لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا دردناک عذاب کا باعث ہے. کتنے آسانی اور آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کوئی سچ کا زمانہ ہے، سچ بولنا بہت مشکل ہے. یعنی شروع سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم سچ بول ہی نہیں سکتے، بولنا ہی نہیں چاہتے، سچ بولیں گے تو پھنسیں گے. تو وہ آسان طریقہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کہ جھوٹ بولے. نہیں، جھوٹ بولنا اپنے دفاع کا سب سے آسان طریقہ ہے، لیکن جھوٹ ہلاکت خیز ہے. جھوٹ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے. آیت نمبر 11 سے کیا پتہ چلتا ہے؟ منافقین کی کون سی بات معلوم ہوتی ہے؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. زمین پر انسان بستے ہیں نا، یعنی انسانوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، بگاڑ کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر. اور جب ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بڑے خیر خواہ. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کی غلطی دیکھی فوراً چغلی لگائی، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ غلطی، فلاں خراب ہے، فلاں خراب ہے، اور فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. اچھا اب کیا؟ اب جس کو یہ پتا چلے کہ میرے خلاف فلاں یہ کہہ رہا تھا، وہ چین سے بیٹھے گا؟ وہ تو آگے چل پڑے گا اور پھر تحقیق کرنے لگے گا. اور اس سے پھر کیا ہوگا؟ جب تحقیق ہوگی تو وہ اگلا شخص جھوٹ بول دے گا. اب کیا وہ ایک چین چل پڑتی فسادات کی. تو جس نے آغاز کیا
جب اسے کہا جاتا ہے اگر تم یہ نہ کہتے یا نہ کرتے تو یہ یہاں تک نہ معاملہ پہنچتا. اب دیکھیے گھر کہاں سے ٹوٹتے ہیں, شوہر بیوی کے درمیان جھگڑے کہاں سے ہوتے ہیں, ادھر کی بات ادھر کی ادھر لگانے سے, ایک دوسرے کے خلاف بدظن کرنے سے, ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں لگانے سے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں, ہماری تو کوئی نیت خراب نہیں تھی, انتہائی معصوم بن جاتے ہیں, ہم تو اصلاح کر رہے تھے, ہم تو صلح کرا رہے تھے, ہم تو اچھا چاہتے ہیں, ہم تو آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں, ہم تو بس سمجھا ہی رہے تھے. کیونکہ بے شعور لوگ ہیں, یہ نہیں پتا کہ جو طریقہ تم نے اصلاح کا اختیار کیا ہے یہی تو دراصل بگاڑ لا رہا ہے. تو ہمیشہ کبھی بھی کسی کے خلاف بات کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچیے کہ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں, اور واقعی آپ اصلاح چاہ رہے ہیں, یہ صرف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. منافقین کی کس حالت اور کس عادت کا پتہ چلتا ہے, کون سی علامت پتہ چل رہی ہے؟ منافقین کی نمایاں خوبی کیا ہے کہ ان کے اندر شعور کی کمی, نہ سمجھ. تو بہت سی چیزیں ناسمجھی سے جنم لیتی. ناسمجھی کا علاج کیا ہے؟ لا شعوری اور بے شعوری کا علاج کیا ہے؟ کیا اگر انسان بے شعور ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بے شعور رہے؟ علم حاصل کرنا, سیکھنا, جاننا, علم کی مجلس میں بیٹھنا, قرآن سے روشنی حاصل کرنا اور اس کو قبول کرنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے منافقین کے بارے میں؟ منافقین مخلص اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اندر اتنا گند بھرا ہوا ہے کہ نور اندر اتر ہی نہیں رہا, یہ مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ صحت کے لیے اب سب سے پہلے کیا مشورہ دیا جاتا ہے, کوئی بیمار ہو تو کیا کہتے ہیں, کیا کرو, ڈی ٹاکسیکیشن, ڈی ٹاکس کرنے کا مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ جس بندے کے اندر زہر بھرا ہوا ہو اس پر اچھی سے اچھی دوا اثر نہیں کرتی. تو کسی دوا کی جسم میں قبولیت کب ہوتی ہے؟ جب اندر اس کے وہ صلاحیت پائی جائے. اس صلاحیت کے لیے کلینزنگ چاہیے ہوتی. معاشرے کے اثرات, اور آج کل تو آپ دیکھیے کہ ہر طرف سے, کہیں کان میں کچھ پڑا, کہیں آنکھوں سے آپ کے اندر کچھ جا رہا ہے, کتنا جنک جا رہا ہے اندر, جا رہا ہے یا نہیں؟ سارا دن ہم کیا سنتے, دیکھتے, بولتے, کہاں رہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں, نگاہیں کیا دیکھتی ہیں سارا دن, ٹی وی بند بھی کر دیں اور باہر تو نکلیں, کان کیا سنتے ہیں سارا دن؟ ہمارے گھروں کا ماحول, یا پھر ریڈیو, ٹیلی ویژن, اور اب تو ریڈیو ٹیلی ویژن بھی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں, اور بہت کچھ ہے, انفارمیشن کا دور ہے, ہر طرف سے خیالات اور آئیڈیاز اور نظریات کی یلغار ہے جو ذہنوں کو پکڑے ہوئے, یا نہیں؟ کتنا انفارمیشن کا اور اویئرنیس کا دور ہے, دنیا بھر کی سیاست, دنیا بھر کی خبریں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کہیں کو مسئلہ ہوتا تھا تو پہنچتی تھی بات, اور اب کیا ہوتا ہے, ہر وقت لائیو نشریات ہو رہی ہیں, اور صرف سنی نہیں جاتی, اب تو کہیں کچھ ہوتا ہے تو تصویر بھی ساتھ ہی اور تبصرے بھی ساتھ ہے. اس سارے ماحول نے انسانوں کے ذہن کو اتنا بگاڑ دیا ہے, اتنا پلوٹ کر دیا ہے, اتنا بھر دیا ہے کہ جب تک وہ صاف نہ ہو, جب تک وہ نکلے نہیں, اس وقت تک نور ایمان پوری طرح اندر داخل بھی نہیں ہوتا. کیونکہ ہم اللہ کی بات کو بھی کیسے لیتے ہیں؟ اپنی گزشتہ علم کی روشنی میں, کہ فلاں کا نظریہ یہ ہے, فلاں کا فلسفہ یہ ہے, میں نے فلاں جگہ یہ پڑھا, یہ تھیری یہ کہتی ہے, فلاں فیکٹ یہ کہتا ہے, ایسا ہے اور ویسا ہے. آپ ذرا بچوں کو جا کر قرآن کی کوئی آیت بتائیں تو صحیح, وہ کیا رسپانس دیتے ہیں آپ کو؟ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. آپ ان کو کوئی بات بتائیں, جی قرآن میں یہ لکھا ہے, کیوں نہیں قبول کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اتنا کچھ پڑھ اور سن اور دیکھ چکے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں, کہ جب آپ ان کو قرآن کی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زمانے کی کیا بات کر رہے ہیں, وہ اندر جانے کی بھی مشکل ہو رہی ہے نا. تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. یہاں کیا ہے, منافقین بھی خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے کہ ہم انتہائی مالدار, پڑھے لکھے, انفلوئنشل لوگ ہیں, اور یہ تم کیا باتیں کرتے ہو آخرت کی اور مرنے کی, اور یہ کہ اپنا مال دے دو اللہ کے راستے میں اور اپنا وقت لگاؤ اور 5 وقت مسجد جاؤ, یہ آج نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں جیسے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ ولیکن لا یعلمون, علم نہیں رکھتے. کون سا علم؟ حقیقی علم. ویسے تو بھرمار ہے علم کی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اس آیت سے منافقین کی کس صفت کا پتہ چل رہا ہے, کس بات کا پتہ چل رہا ہے؟ کہتے ہر طرح کے لوگوں سے ملنا چاہیے, اور پھر جیسا دیس ویسا بھیس اختیار کر لیتے. مسجد میں جائیں گے تو حال حلیہ کچھ اور ہوگا, بازار میں جائیں گے تو بالکل کچھ اور نظر آئیں گے. جہاں سے کچھ فائدہ ملا وہی کے ہو گئے, ویسے ہی بن گئے. انما نحن مستہزئون, اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کا ایک اور ٹریٹ کیا ہے؟ مذاق اڑانا, ایمان والوں کو ڈیگریڈ کرنا, اس پہ ہنسنا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون.
یا مہون سے کیا بات پتہ چلتی؟ ترجمہ پڑھ کے بتا دیجیے. کنفیوزڈ ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، حیران و ششدر ہے، متردد ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ یعنی ہدایت کی بجائے گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہدایت سے دلچسپی نہیں رکھتے، کچھ سیکھنا جاننا نہیں چاہتے، اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں سیکھنا چاہتے؟ قرآن پڑھ لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اس لیے اندھیرے میں ہی رہیں بہتر ہے. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے شتر مرغ جب خطرہ دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا سر ریت میں دبا لیتا ہے. تو کہتے ہیں روشنی ہے لیکن ہم نہیں دیکھنا چاہتے. وما کانوا مہتدین، انجام کیا ہے؟ ضالین ہی رہیں گے. جو ہدایت دیکھنا نہ چاہے، جاننا نہ چاہے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اندھیرے میں ہی رہیں گے، وہ پھر بھٹکتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، گنیے متقین کے بارے میں کل کتنی آیتیں تھیں؟ 5. اوکے. کفار کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں ابھی آگے بھی ہیں. اتنا زیادہ ذکر. متقین کی بات بھی جلدی ختم ہوگی، کفار کی بھی جلدی ختم ہو گئی. اصل مسئلہ کون ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ زیادہ ڈرنا چاہیے منافقت سے. اور صحابہ کرام کتنا ڈرا کرتے تھے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے. آپ نے باز فرمایا جس سے ہمارے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. گھر آئے تو وہ حالت نہ رہی جو آپ کی مجلس میں تھی. دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے کے سال میں تھا، اب کیا ہو گیا؟ میں وہاں کیا کر رہا تھا اور گھر آ کے کیسا ہو گیا ہوں؟ دل نے کہا تو منافق ہو گیا، کیونکہ منافقین کی علامت ہے کہ کہیں کچھ کہیں کچھ. تو انہیں فکر ہوئی، افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. اتنا ڈرے اپنے آپ کے بارے میں. حضرت ابوبکر سامنے سے آ رہے تھے. یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس لیے دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے راستوں پر مسافہ کرنے لگے. یعنی پھر تم فرشتے بن جاؤ. تو دل کی حالت بدلتی ہے، لیکن مومن دل کی حالت کی تبدیلی پر فکر مند ہوتا ہے. اس کا اصل مطلوب کیا ہوتا ہے کہ میرے دل کی حالت اچھی رہے. جیسے تھرمومیٹر ہوتا ہے نا، ٹیمپریچر جسے لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب گرمی ہوتی ہے تو ٹیمپریچر اوپر ہو جاتا ہے، اوپر نیچے آ جاتا ہے. لہٰذا ایمان کی حالت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے. اگر ماحول میسر ہو، اچھا ہو، تو پھر وہ ٹیمپریچر ایمان کا ہائی ہو جاتا ہے، اور اگر خلاف ہو تو پھر ڈراپ ہو جاتا ہے. اسی لیے ایسی مجلسوں میں حاضری ضروری ہے تاکہ صحت مند رہیں. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن مومن کس چیز کی کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا ایمان درست رہے، اس کا ایمان بڑھتا رہے. وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان جیسا بھی ہے کوئی بات نہیں. اس کو اپنے دل کی حالت کی فوراً فکر ہوتی. اور جسے فکر ہو، مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ فزیکلی اگر آپ اپنا ٹیمپریچر لیتے ہوں یا بی پی لیتے ہوں، تو بی پی اگر لو ہو جائے اور مستقل لو رہنے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فکر کر کے سو جاتے ہیں، سیر کو نکل جاتے ہیں؟ نہیں، سوچتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، اور آپ خود نہیں فگر آؤٹ کر پاتے، لہٰذا فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں اور فکر کرنے لگتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہیلدی علامت نہیں ہے. تو اسی طرح جب کوئی شخص ایمانی اعتبار سے اس کا ایمان کا بی پی لو ہو تو وہ آرام سے چین سے نہیں بیٹھتا، وہ فوراً کسی ایسی مجلس کا رخ کرے گا، وہ مصلے کا رخ کرے گا، مسجد جائے گا، قرآن کھولے گا، کسی ایسے دوست کے پاس جائے گا جس سے بات کر کے اس کا ایمان درست ہو. وہ چین سے نہیں بیٹھے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر مستقل یہی حال رہا تو یہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے اور الٹیمیٹلی خسارے کا باعث. تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کی حالت کی فکر رہنی چاہیے. واضح ہے بات؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.